اور ایک عبد الرحمن بن عوف کی بات بتا دیتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا پاکستان خرید سکتے تھے، اتنی دولت اللہ نے. ان کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگا تھا تو سونا بن جاتا. تو ان کو اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا تھا کہ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تجارت کے 4 اصول، یہ بھی سارے نبوت سے ملے نبوت سے. فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا. پہلا میرا اصول کہ میں نے زندگی بھر کبھی ادھار نہیں خریدا. چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے. نمبر 2 کبھی ادھار نہیں بیچا. کبھی ادھار نہیں بیچا. اب بتاؤ کتنی ٹینشن ہو، ساری مصیبت ادھار دی. کوئی ادھار دینا یا لینا منع نہیں ہے، لیکن آپ حیران ہو. میرے نبی نے نافرمان سے نافرمان کا جنازہ پڑھایا. مکروز کا جنازہ. آپ پوچھتے اس پر قرضہ ہے؟ جی ہے. تمہیں پڑھا. ایک صحابی کا جنازہ ہے. آپ کھڑے ہونے کا یا رسول یہ تو بہت غلط تھا. تو آپ نے کہا کوئی کسی نے اس کی کوئی نیکی دیکھی. تو ایک نے کہا جی اس نے اور میں نے مل کر اللہ کی راہ میں پہرا دیا تھا. ایک راہ. آپ نے کہا تم اسے جہنمی کہہ رہے ہو، میں اسے جنتی کہہ رہا ہوں. آپ نے اس کا جنازہ پڑھا. مکروز راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، اور آپ کہتے ہیں کسی آپ پہ پڑھا. میں نہیں پڑھا. یہ کس لیے؟ ادھار کی حوصلہ شکنی کی. یہ نہیں کہ خود ساری زندگی ادھار ساری زندگی ادھار. جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے تو زرا رہن رکھی ادھار کی ایک قسم. اور اس کے بدلے میں آپ نے جو لیے تھے اور وہ جو آپ واپس کر کے اپنی زرا نہیں چھوڑوا سکتے. لیکن مقروض آ جاتا. جب کوئی کہتا یا رسول اللہ ایسا قرضہ میرے ذمہ میں دے گا، پھر آپ اس کا پڑھا دیتے تھے. اور اگر کوئی ذمہ نہیں لیتا تھا تو آپ نہیں پڑھا. صرف ادھار کی حوصلہ شکنی. چونکہ جب کاروبار ادھار پہ چلا جاتا ہے تو ہر آدمی اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے کام کرنا شروع کرنا تو وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بڑا کاروبار کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے تو ٹائر میں ہوا کوئی. تو اس سے پورا بازار مصنوعی ہو جاتا ہے، حقیقی نہیں رہتا. میرے نبی بازار آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، شاید کبھی آپ کے سامنے وہ کانوں سے گزری ہو. میرے نبی روزانہ ظہر کی نماز پڑھ کے پورے بازار اور منڈی کا چکر لگاتے تھے اور ساری تجارت کو ساڑھے علماء بازار جاؤنے نہیں سڑی بیچتی. اور میرے نبی روز ظہر کے بعد بازار کا چکر لگا کے منڈیوں کو چیک کر. ایک مشہور واقعہ وہ اسی چیکنگ کا کہ بارش ہوئی آپ منڈی کا چکر لگا رہے، غلے کا ڈھیر خشک خیال ہے بارش ہوئی ہے یہ خشک کیوں ہے. تو آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے مٹھی نکالی تو ساری گیلی. تو آپ نے کہا ایک ہی کیتا کہا جی وہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا تو میں نے نیچے سے خشک اوپر کر دیا، گیلا اندر کر دے بیٹو کو جاوے. تو آپ فرمایا گیلا باہر نکالو، خشک اندر لے جا. پھر یہ عظیم قول فرمایا من غش فلیس، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل. امت چکڑ دیتا. جس نے روزہ چھوڑا میری امت سے نکل گیا، ایک کوئی نہیں آتا. جس نے نماز چھوڑی میری امت سے نکل گیا. جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. تو بازار کو صحیح رکھنے کے لیے جھوٹ کی ادھار کی آپ تشریف فرماتے اپنے ایسے زور سے ہاتھ مار سب ڈر گئے. تو اس وقت تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی. اگلے دن ایک صحابی
محمد بن عبداللہ بن جحش، ان کا نام بھی کہا یا رسول اللہ کل آپ نے یہ کیا، اوئے ہوئے کیا؟ کہ جبریل میرے پاس آیا تھا اس وقت اور مجھے کہہ کر گیا تھا یا رسول اللہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید، اور اس پر قرضہ ہو، جنت کی ہوا بھی نہیں، اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں، شہادت 2 دفعہ اور ہے قرضہ، جنت میں نہیں جائے۔ یہ کیوں؟ بازار اپنی اصل پہ رہے، مصنوعی نہ ہو۔ اس وقت تقریباً ساری دنیا کے بازار مصنوعی سٹیٹس پر کہ ہر آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کے لالچ کی وجہ اس لیے مصیبتیں اور پڑتے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی سٹور نہیں کیا، بدریا نہ بیچا جی، بدریا پتہ لگتا سارا مولی گیا۔ فرمایا جب بھی مجھے نفع ملا میں نے فوراً بیچا، نفع کے بڑھنے کی امید پر میں نے کبھی مال نہیں روکا، مجھے 1 پیسے کا نفع ملا میں نے کھاتا۔ چوتھا، میں نے کبھی اپنے سودے کا عیب نہیں چھپایا، کوئی اس میں عیب ہے ظاہر کرتا، اس میں یہ ہے لینا ہے تو یہ میرے نبی کی تجارت کا حسن ہے، آپ لے لیں، آپ کو تو پوری زندگی کا حسن تو نہ کوئی بیان کر سکتا نہ ہوگا۔